بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم سبق نمبر 10 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئیں اب بڑھتے ہیں اپنے سبق نمبر 10 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالی چھین لے تمہارے کان، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، تو کون معبود ہے اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کہ کس طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب، بغتتاً او جہرتاً، اچانک یا ظاہر ہو کر، ہل یہلکو، تو ہلاک نہیں ہوں گے، الا القوم الظالمون، مگر ظالم لوگ۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم رسول بنا کر نہیں بھیجتے، الا مبشرین ومنذرین، مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ فمن آمن واصلح، پس جو کوئی ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب،
ان کو پہنچے گا عذاب بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میں تو پیروی نہیں کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی حکم کی جو میری طرف آتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الاعمى والبصير، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ افلا تتفکرون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو، یخافون، جو ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحشروا الی ربہم، کہ انہیں جمع کیا جائے گا ان کے رب کے سامنے، لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من دونہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے رہیں۔ آیات مبارکہ کی تفسیر۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کر کے غافل انسان کو متنبہ کیا ہے کہ اے انسان، تم اپنے برے افعال سے باز آ جاؤ، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ پہلی مثال یہ بیان کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سننے کی سماعت، دیکھنے کی بصارت اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیں، یعنی تم اندھے بہرے ہو جاؤ کہ نہ دیکھ سکو، نہ سن سکو اور نہ ہی دل سے سمجھ سکو، غرض کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام انعامات کبریٰ سے محروم کر دے، تو بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو تمہیں یہ ساری چیزیں واپس لا کر دے دے؟ تو یقیناً ایسی کوئی بھی طاقت نہیں۔ دوسری مثال یہ بیان کی ہے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، بغتۃ یعنی ایسا عذاب جو اچانک سے آئے، اس سے پہلے کوئی نشانی ظاہر نہ ہو، جہرۃ یعنی ایسا عذاب جو اچانک سے تو نہ آئے بلکہ اس سے پہلے کوئی نشانی ظاہر ہو۔ الحاصل اگر دونوں طرح کا عذاب آئے تو ظالم لوگ ہی تباہ و برباد ہوں گے، اللہ تعالی ظالموں کو ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دیر کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو اور ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ ان دو آیات مبارکہ کی تفسیر یہ ہے
کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت منکرین اور مشرکین کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے منکرو، ہم رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ تمہارے فرمائشی معجزات لے کر آئے، بلکہ ہم تو رسولوں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اب جو کوئی رسولوں کے احکامات، رسولوں کے پیغامات، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرے اور اللہ سے ڈر کر اپنے گناہوں سے باز آ جائے تو وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کی تکذیب کرے اور رسولوں کے احکامات کو نہ مانے تو ایسے شخص پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف مطالبات کیے تھے۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو دنیا کے تمام خزانے ہمیں جمع کر کے دے دیں، اور کبھی یہ کہتے کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو مستقبل میں آنے والے تمام اچھے اور برے حالات ہمیں بتا دیں، اور کبھی یہ کہتے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، آپ تو کھاتے پیتے ہیں، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا، اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ تو ان کے ان مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منکرین سے یہ کہیے کہ میں یہ تینوں دعوے نہیں کرتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں اور تمہیں مستقبل کی خبریں بتاؤں، بلکہ میں جو کچھ بھی تمہیں بتاتا ہوں وہ میں اللہ کے حکم سے ہی بتاتا ہوں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں اور تمہاری طرح کھاتا اور پیتا ہوں، لہذا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے اے منکرو، تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق کو مانو، اندھے اور بہرے نہ بنو۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ مشرکین نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں، ان لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں جن لوگوں کو مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ڈر ہے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کا ڈر ہے، اور اسی طرح یہ لوگ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ عزیز طالبات، آج ہم نے سبق نمبر 10 میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں بیان کر کے غافل انسان کو متنبہ کیا ہے،
اور اسی طرح ہم نے کفار کے مطالبات کے بارے میں پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مطالبات کو رد کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ کفار نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیں اور ان لوگوں کے اصلاح کی فکر کریں جو ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔